بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معجزہ مولا مشکل کشا شیر خدا کا۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو کہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگھا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگھانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ دی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگھانے کے لیے اندر چلی گئی، یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا کہ بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کلیجی کھانے کو چاہا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے نہیں دی۔ بابا جان، اب آپ کل میرے لیے کلیجی ضرور لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا کہ بیٹی ہمارے گھر تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ایک ماچس ہی خریدی جا سکے، میں کلیجی کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکی نے کہا کہ نہیں بابا جان، آپ کل کلیجی ضرور لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا کہ اچھا بیٹی 2 دن تک کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کر بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کر رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھیں وہ جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا گیا۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بھناؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال دیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی، دیکھا کہ بابا دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا بابا جان اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے کلیجی ضرور لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ بیٹی نے کہا کہ بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ جب شام ہوئی تو لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے اور کہا کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے وہی سنگریزے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ علل صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا، کمرے میں جواہرات چمک رہے تھے۔ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ یہ ہیرا تم خرید لو اور اس ہیرے کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہنے لگا کہ گھر سے جس قدر بوریاں لائی جائیں لے آؤ اور اس میں ڈال کے لے جاؤ، یہ اسی ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نے وہاں پہ ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر اب حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلاتی رہنا۔ چند دنوں بعد جب لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ بیٹی 7 قسم کی مٹھائی لے آؤ، اس میں مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں گے، بیٹی نے منع کر دیا اور کہا کہ اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پہ ختم دلائیں گے۔
یہ سن کر والدہ خاموش ہو رہیں۔ کچھ دنوں بعد دونوں ماں بیٹیاں حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یکجا غل ہوا کہ حمام خالی کرایا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ تم نے ہار کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا کہ اب ہم دونوں سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کونٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی سے کہا کہ یہ ہار تم نے چوری کیا ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ آج تک ہم نے آپ کی چوری نہیں کی، یہ ضرور آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے چوری تو ہم نے اس وقت نہ کی تھی، اب کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین کسی طرح نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ ماں بیٹی کو قید کر لیا جائے اور ان کے گھر کے آگے دیوار کھڑی کر دی۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ اس سے لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کیے ہی لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ اس کے محل کے آگے دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ لوگوں سے پوچھ کی کہ میرے اہل خانہ کہاں ہے اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے۔ لوگوں نے تمام واقعہ اس سے بیان کیا۔ سارا اس نے ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ چوری تو انہوں نے تب بھی نہ کی تھی جب ہم بہت ہی غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا کہ اگر ان کو قید سے رہا نہیں کیا تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت اتنی گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیٹی اور بیوی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لکڑہارے نے کہا کہ بس اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض یہ کہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور کہتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اسی لیے عتاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شرینی منگوانا اور ختم دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار ہوا دیکھا۔ اس سے کہا کہ اے لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس نے کہا کہ بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے، اب بھی شرینی کھاتا ہے؟ میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ اس کا جوان لڑکا مر گیا ہے تو روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال اس سے کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دے۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں؟ چنانچہ اسے شرینی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزودہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شرینی اسے دی اور کہا کہ اسے پانی میں حل کر کر اس کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ اس کے خلق میں اترا، لڑکا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ادھر جب دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا کہ اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوشے گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار، بطفیل اپنے حبیب
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا مشکل کشا دو جہانوں کے، جس طرح اس لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمایا ہے، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کی دینی اور دنیاوی حاجات کو برلا، آمین۔